بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی جائے، اچھے اعمال اختیار کیے جائیں اور پھر ہدایت اور نیکی پر ثابت قدم رہا جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب توریت لینے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 30 راتوں کا مجھ سے وعدہ فرمایا گیا ہے، کوہ طور پر مجھے 30 راتیں رکنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر ہمیں توریت عطا کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر آپ نکلے، اور یہ 70 افراد قوم کے سردار اور رہنما تھے۔ فرمایا کہ جب میں ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا تو تم قوم کی طرف سے استغفار کرنا، اور ایک مقام پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب 70 افراد کو لے کر نکلے تو آپ نے اپنی قوم کے 70 افراد سے کہا کہ تم پیچھے آؤ، میں آگے جاتا ہوں، اور آپ جلدی جلدی اس مقام پر پہنچ گئے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ یعنی وہ 70 افراد جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں ان سے آپ پہلے آگے کیوں آ گئے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ہماری تعلیم کے لیے یہ سوال کیا گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہم اولائی علی اثری، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک رب لترضی، اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تیری طرف آنے کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات قیام کرنے کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جس شوق کے ساتھ آگے بڑھے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب ہم نمازوں کے لیے جائیں، عبادت کے لیے جائیں، رمضان المبارک آئے، ایسے مبارک ایام آئیں تو ہمارا عبادت کا شوق اور بڑھ جانا چاہیے۔ اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے لیے آ بھی رہے ہوں تو راستے میں کوئی مل جائے تو وہ بسا اوقات باتیں کر کے ہماری جماعت کو ضائع کروا دیتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نیکی میں پیچھے نہ رہیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اندھیروں میں یعنی عشاء اور فجر میں جو قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، کل بروز قیامت ہر قدم پر اللہ تعالی نور عطا فرمائے گا۔ قال، فرمایا اللہ تعالی نے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، بے شک آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان کیا تھا کہ سامری نے ان کے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، ایک بت گائے کی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ اصل تمہارا خدا یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ ان کا امتحان تھا کہ وہ گمراہ نہ ہوتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں ناکام ہوئی۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے۔ اگر 5-10 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے تو کس قدر افسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ نقصان کسی کی نادانی سے ہو تو غصہ بھی آتا ہے۔ تو ہمارے غصے، ہمارے افسوس دنیا کے لیے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا غضب اور افسوس دین کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں سب سے بڑا نقصان دین کا نقصان محسوس ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ صرف 12,000 مسلمان رہے اور باقی سب مشرک بن گئے، مرتد ہو گئے۔ 6 لاکھ میں سے
غضبان اسفن، شدید غضب کی حالت میں اور افسوس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ فرمایا کہ وہ تمہیں توریت دے گا، تمہیں جنت کی بہاریں دے گا؟ تم اس وعدوں کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. افطال علیکم العہد، کیا تم پر وعدہ بہت لمبا ہو گیا کہ تم سمجھے کہ یہ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے اور یہ 40 راتیں ہو گئیں؟ تو 10 راتوں کی وجہ سے جو 10 راتوں کی تاخیر ہوئی، یہ کوئی بہت لمبا کوئی وعدہ ہو گیا کہ تم بھول گئے اور اپنے رب کے نافرمان بن گئے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے فرما کے گئے تھے 30 راتیں، اور آپ نے کوہ طور پر اللہ کے حکم سے پھر 40 راتیں گزارے. ام اردتم، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو؟ فاخلفتم موعدی، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جائیں، ہم یہاں پر شریعت پر قائم و دائم رہیں گے. قالو، بنی اسرائیلی بولے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی، ہم تو ہدایت پر قائم تھے، لیکن ہمیں گمراہ سامری نے کیا ہے. وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہاں لیکن ہم قوم کے زیورات کا بوجھ اٹھا کر لائے. جب بنی اسرائیلی سمندر کی طرف روانہ ہونے والے تھے تو انہیں 2-3 دن پہلے بتا دیا گیا تھا. تو ان کی عورتوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونی عورتوں سے کہا کہ ہمیں آپ اپنے زیورات عاریتاً تھوڑے دنوں کے لیے پہننے کے لیے دے دیں. تو فرعونی عورتوں نے انہیں یہ زیورات دیے تھے. اب فرعونی مرد اور فرعونی عورتیں سب غرق ہو گئے، تو وہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے. سامری نے ان سے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ کافر سے تمہیں جو مال حاصل ہو اسے جلا دیا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو اسے جلا دیں گے، لہذا تم مجھے دو تو میں تمہیں اس سے ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں کہ تم حیران رہ جاؤ گے. انہوں نے خیال کیا کہ جب یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگ میں ڈالیں گے ان چیزوں کو، کیونکہ ہماری شریعت میں مال غنیمت مجاہدین کا حصہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جو کافروں کا مال ہے اسے آگ لگا کر جلانے کا حکم تھا. تو انہوں نے کہا جب جلانا ہی ہے تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیا بناتا ہے. تو سارے زیورات سامری سنار کو دیے، تو اس نے ان کو پگھلا کر سونے سے ایک بچھڑا بنایا. فَقَذَفْنَاهَا، پس ہم نے وہ تمام زیورات آگ میں ڈال دیے. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، پس اسی طرح سامری نے بھی ڈالے اور پھر اس نے بنایا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا، پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بے جان دھر کا بنایا، یعنی غیر جاندار، اس میں کوئی جان نہ تھی، ایک بچڑا بنایا. لہو خوار، اس بچڑے کے لیے یہ تھا کہ وہ گائے کی آواز نکالتا تھا. خوار عربی میں گائے کی آواز کو کہتے ہیں. اب یہ گائے کی آواز کیسے نکلتی تھی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں سوراخ تھے، اس طرح کہ جب ہوا پاس ہوتی تو گائے کی آواز نکلتی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سوراخ نہ تھے، بلکہ حضرت جبریل امین جب فرعون کو غرق کرنے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی وہاں سبزہ اگ جاتا. تو سامری نے یہ خیال کیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں کوئی تاثیر ہے، تو وہاں سے مٹی اٹھا لی.
وہ مٹی جب اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا جو ہے وہ گائے کی آواز نکالنے لگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیتیں بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ تفسیر کا یہی قول زیادہ معتمد اور مستند ہے۔ فقالوا، پھر وہ بولے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا تمہارا بھی معبود ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فنسیا، پس موسیٰ علیہ السلام اس بچڑے کو بھول گئے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، سامری نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا سے کلام کرنے کے لیے گئے ہیں وہ تو ہمارے پاس آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام خدا کو بھول گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سارے کے سارے 12,000 کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فوراً جو پوجا شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انتظار کیا، اور جب 30 راتیں پوری ہو گئیں اور موسیٰ علیہ السلام تشریف نہ لائے تو سامری نے انہیں پھر گمراہ کیا اور کہا، دیکھو اگر انہیں خدا مل گیا ہوتا تو آج توریت لے کر آ جاتے۔ تو جب 30 راتوں سے اوپر ہوا یہ معاملہ تو پھر بعض لوگ مزید گمراہ ہو گئے اور وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ مراد یہ ہے کہ اے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد ایمان تو لائے تھے مگر ان کی اکثریت ایمان پر ایسی کمزور تھی کہ سامری نے ایک معمولی سی بات بہکانے کے لیے کی تو وہ بہک گئے۔ تو اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو یہ تمہارے بہکے ہوئے آباء و اجداد کا اثر ہے۔ افلا یرونا، کیا یہ بچڑے کی پوجا کرنے والے دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور یہ بچڑا ایک بے جان جسم ہے، یہ نقصان اور نفع کا کچھ مالک نہیں ہے۔ انسان بسا اوقات نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، لیکن کسی مخلوق کی پوجا کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی پوجا کرے، انسان اگر جن کی پوجا کرے تب بھی نادان ہے، لیکن یہ تو نادانی کی انہوں نے انتہا کر دی کہ ایک ایسا بچڑا جو بے جان ہے، صرف گائے کی آواز نکال رہا ہے، وہ اسے خدا سمجھ بیٹھے کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے۔ یہ ان کی نادانی اور بے عقلی ہے۔ کوئی اگر پوری دنیا کا بادشاہ ہو پھر بھی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بادشاہ کو پیدا اللہ نے کیا، اسے جو بھی مقام یا مرتبہ ملا یا جو دولت ملی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو حقیقی طور پر مالک، خالق، پروردگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اب سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع اور 16ویں پارے کی 14ویں رکوع کا درس ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 90 سے ہم سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی وسلم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک ان بنی اسرائیل سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے امتحان میں ڈالا گیا ہے، تم شرک نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لینے گئے ہیں، تم اپنے آپ کو شرک کر کے، کفر کر کے، بچڑے کی پوجا کر کے تباہ نہ کرو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو صرف رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری پیروی کرو۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تم میری بات کو مانو۔ قالوا، بنی اسرائیلی جو پوجا کر رہے تھے وہ بولے، لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم ہرگز پوجا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائیں۔
حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ 12,000 افراد ہیں اور یہ 5 لاکھ سے بھی زائد ہیں، ان سے مقابلہ ہو نہیں سکے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ یہ ہم 12,000 کو شہید کر دیں گے۔ اگر میں بچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ 12,000 مسلمان مارے جائیں گے اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان 1,00,000 2 لاکھ ان مرتد مشرکوں کو مار دیں، تو اس طرح 1,00,000 2 لاکھ بنی اسرائیل مارے جائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام مجھ سے فرمائیں گے کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ہمیں شہید کرنے کو تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی اور موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ ذرا تصور کریں کہ دنیاوی غم جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس حادثے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جو مسلمان ایک دفعہ شرک یا کفر کر کے مرتد ہو جائے، اب وہ توبہ ہو کر مسلمان بھی ہو جائے پھر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اب صرف 12,000 بچیں گے اور باقی سب کو اگر یہ ایمان لے آئے تب بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے اور ایمان لے آئے دوبارہ تو اسے قتل نہیں کیا جائے، لیکن مسلمان سے مرتد ہو جائے اور پھر ایمان نہ لائے تو پھر حاکم اسلام اسے قتل کر دے گا۔ لیکن ان کی شریعت میں تو دونوں صورتوں میں قتل کا حکم تھا۔ اب تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اس شریعت کے قاعدے کے مطابق صرف 12,000 بنی اسرائیلی اب بچیں گے اور پوری قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تو ایک بہت بڑا نقصان۔ اور پھر بنی اسرائیل جب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ تو دنیاوی نقصان سے زیادہ بڑا نقصان دینی نقصان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو افسوس طاری تھا، آپ کی ناراضگی اور آپ کا افسوس کس قدر تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کیفیات کو بیان کیا۔ ان کیفیات سے صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کے نقصان پر اللہ والوں کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تمہیں کس بات نے روکا تھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا، اللہ تتبعنی، کہ تم میرے پیچھے آتے، یعنی اے ہارون تمہیں میرے پیچھے آنے اور مجھے خبر دینے سے کس بات نے منع کیا تھا، روکا تھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ساری کیفیات بتائیں کہ میں نے روکا تو صحیح لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ میرے پاس آ جاتے، مجھے آ کر خبر دیتے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو آپ ناراض ہو جاتے کہ آپ قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آ گئے، کیونکہ جو 12,000 بچے تھے ان کو تو مجھے سنبھالنا تھا، کہیں وہ بھی مشرک نہ ہو جائیں۔ افعصیت امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہے، آپ نے فرمایا کیا تم نے اے ہارون میری بات کی نافرمانی کی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سر کے بالوں کو اور داڑھی شریف کے بالوں کو پکڑ لیا اور چاہتے تھے کہ آپ کے بالوں کو کھینچیں۔ جیسے ایک شخص کو افسوس ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو جب آپ نے یہ پکڑا تو حضرت ہارون نے کہا، قال یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے سگے بھائی،
لا تاخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی شریف کو نہ پکڑیں، ولا براسی، اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں، کہ دشمن یہ سمجھے گا کہ آپ مجھے مار رہے ہیں، اور دیکھنے والے خوش ہوں گے، کیونکہ ایک تو انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو مار رہے ہیں، تو آپ دشمن کو خوش نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اور عذر حضرت ہارون علیہ السلام نے پیش کیا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں جہاد کرتا اور تلوار اٹھا لیتا، لیکن میں نے یہ خوف کیا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان گروپ بندی کر دی، اور کئی مسلمان مارے گئے، اور وہ بنی اسرائیل جن کے نصیب میں توبہ لکھی ہوئی تھی، لیکن تم نے ان پر تلوار اٹھائی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ مجھ سے کہتے کہ تم نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عذر کو قبول کر لیا۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ آج ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، مگر ہمارا بچہ اگر نماز فجر قضا کر دے، اگر ہمارا بیٹا جھوٹ بولے، یا ہمارے گھر میں دینی ماحول نہ ہو تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اگر 1,00,000 روپے کا نقصان ہو جائے تو شاید رات کو نیند نہ آئے، لیکن ہمارا گھرانہ دین سے دور ہو، ہمیں اس پر کوئی نہ افسوس ہے، نہ راتوں کو اٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ صرف زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر کسی کا بیٹا غلط راستے پر وہ روانہ ہو جائے، غلط راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی فیلڈ اختیار کر لے جو والدین کی بدنامی کا باعث ہو، تو جائز و ناجائز کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا، اصل میں والدین کو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری بدنامی کا باعث بنے گا۔ نماز چھوڑنا بھی حرام ہے اور ہیروئن پینا بھی حرام ہے، لیکن ہیروئن پینے پر افسوس ہے، نماز چھوڑنے پر افسوس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیروئن پینے والا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے، تو لوگوں کو آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، اصل میں دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ گو کہ ہیروئن پینا بھی حرام ہے، چرس پینا بھی حرام ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے، جن کے بچے اس لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ کیسا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پھر بھی انہیں افسوس ہے۔ لیکن اگر ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو نہ تو ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، نہ افسوس کرتے ہیں، نہ وظیفے پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم نے سمجھا دیا، نہ مانے ان کی مرضی، یعنی ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ کاش موسیٰ علیہ السلام کہ افسوس کا اظہار جو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا، کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی دینی نقصان پر افسوس نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ افسوس کرنے میں بھی ثواب ہے کہ جتنا دل زیادہ جلے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت مولانا روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے، کسی نے آپ کو اٹھایا، آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں اٹھایا؟ کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب جا کے نماز پڑھ لیجئے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان سے کہا کہ تو کب سے نیک بن گیا اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگ گیا؟ کہنے لگا کہ کل کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی، آپ کی جماعت چھوٹ گئی تھی، آپ اتنا روئے کہ اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں 200 نمازوں کا ثواب لکھ دیا، اب جلدی اٹھ کے جائیے اور ایک نماز پڑھ لیجئے۔ یعنی مطلب یہ کہ بندہ اگر کبھی کسی وجہ سے نقصان ہو جائے تو افسوس کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قال
فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، اے سامری تیرا کیا حال ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال، سامری بولا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ منظر دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جبریل امین کو دیکھا جو گھوڑی پر سوار ہیں، اور گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں پر گھاس اگ آتی ہے، میں نے سمجھ لیا کہ اس گھوڑی کے پاؤں میں حیات ہے، طاقت ہے، تو وہ مٹی میں نے لے لی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے ایک مٹھی لے لی، رسول سے مراد یہاں لغوی معنی ہے، رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، اس بھیجے ہوئے فرشتے کے پاؤں کے قدم سے میں نے مٹی اٹھا لی۔ یہ حضرت جبریل کا قدم نہیں تھا بلکہ اس گھوڑی کا قدم تھا جس پر جبریل امین سوار ہیں۔ تو جس گھوڑی پر جبریل امین سوار ہیں اس گھوڑی پر آپ کی برکتوں کا یہ اثر ہے کہ وہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھے اس مٹی میں اللہ تعالی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں بڑی ہی رحمتیں ہیں۔ فنبذتها، پھر میں نے اس مٹی کو ڈال دیا بچھڑے کے منہ میں۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح یہ ساری باتیں میرے جی نے بنائی اور یہ مجھے اچھی لگی، تو میرا جی چاہا تو میں نے ایسا کیا۔ چلے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ مٹی ڈال دی گئی، اور مٹی سے ڈالنے سے وہ بچھڑا جو ہے وہ باقاعدہ سونے سے چینج ہو کر اس میں حیات پیدا ہو گئی، لیکن یہ کانسیپٹ دینا کہ اب یہ خدا بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہاں پر اللہ کی قدرت بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو یہ مقام دیا کہ آپ کی گھوڑی کے پاؤں میں یہ طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عظمت و بلندی والا ہے۔ تو اس ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت کو نہ سمجھ سکے، بلکہ سامری نے قوم کو اس بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ قال، آپ نے فرمایا، فَاذْهَبْ، تو جا یہاں سے، نکل جا ہماری قوم سے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، ساری زندگی میں تیرے لیے یہ عذاب ہے، أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تو ہر ایک سے یہی کہے گا مجھے نہ چھونا، مجھے ٹچ نہ کرنا، پھر یہ عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا۔ اگر کوئی اسے ہاتھ لگا لے تو ہاتھ لگانے والے کو بھی تیز بخار ہو جائے اور اسے بھی تیز بخار ہو جائے، تو کوئی جسے معلوم ہو وہ اسے ہاتھ نہ لگائے، اس کے کوئی قریب نہ جائے، اور خود یہ بھی لوگوں سے بھاگتا پھرے۔ تو یہ جنگلوں میں، ویرانوں میں چیختا چلاتا ہوا گزرتا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے وہ شدید بیمار ہو جاتا اور پھر کئی دنوں کے بعد یہ بیماری دور ہوتی۔ اس طرح بھٹکتے بھٹکتے ویرانوں میں، پہاڑوں میں وہ ٹکرے مارتے مارتے بڑی بھیانک موت سے ہمکنار ہوا۔ یعنی دنیا میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، نصیحتیں ان لوگوں کے لیے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے یہ وعدہ ہے، تو اس کے خلاف ہرگز نہ پائے گا، ضرور بضرور ایسا ہی ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي غَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اب اس بچھڑے کا کوئی قصور نہ تھا، بچھڑے نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ میری پوجا کریں، وہ تو ایک بے جان جسم تھا، اس کے اندر جب مٹی ڈالی گئی تو وہ آواز نکالنے لگا، لیکن چونکہ یہ بچڑا جب بھی موجود رہتا لوگ اسے دیکھتے تو وہ پرانی جو ان کی حرکتیں انہیں یاد آ جاتی، اور پھر جو بچڑے کی محبت ان کے دل میں تھی دوبارہ وہ شرک کی طرف مائل ہوتے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
حکم دیا کہ اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ پانی میں بہا دی گئی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ نے بھی 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھے وہ آپ نے توڑ دیے، اور ہر قسم کی تصاویر کو آپ نے مٹا دیا، اور ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جانور کی یا انسان کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر سے مراد ایسی تصویر جو آویزہ ہو۔ حالانکہ ہم اپنے گھر میں اگر تصویر آویزہ کر دیں تو ہم کوئی پوجا نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، اس کے راستے کو بند کر دیا۔ تو تصویر اگر کسی گھر میں لٹکی ہوئی ہے اور وہاں نماز پڑھیں تو وہاں نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی دوبارہ واپس پڑھنی ہوگی۔ اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو پھر بلائیں اور آفتیں آئیں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے آپ کے گھر میں ایسا تو نہیں کہ کسی جانور یا انسان کی تصویر لٹکی ہوئی ہو۔ وانظر، اور دیکھو، الی الہک الذی غلت علیہ عاکفا، اس جھوٹے خدا کی طرف دیکھو جسے تم نے جھوٹا خدا سمجھ لیا، کہ جس پر تم پوجا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، جس کے سامنے لنحرقنہ، ضرور بضرور ہم اسے جلائیں گے، ثم پھر لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اسے سمندر میں ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، من انباء ما قد سبق، ان لوگوں کی خبریں جو پہلے گزر چکے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر اور نصیحت عطا فرمائی۔ ذکر نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے، کہ ہم نے آپ کو اپنی طرف سے قرآن پاک عطا فرمایا جو ذکر ہے، نصیحت ہے، دلوں کو روشن و منور کرنے والا ہے۔ اب جو قرآن پاک سے اعراض کرے اور قرآن کی تعلیم پر عمل نہ کرے، اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ من اعرض عنہ، جو کوئی قرآن پاک سے اعراض کرے، روگردانی کرے۔ غور کر لیجئے، کیا ہم قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، بس بے شک وہ قیامت کے دن بہت برا بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، وہ اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا، جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے جہنم میں رہے گا، اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو پھر کبھی بھی جہنم سے نکلنا نہیں۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، وہ قیامت کا دن جس میں سور پھونکی جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم مجرموں کو جمع کریں گے، گناہگاروں کو جمع کریں گے۔ زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ کبھی پھانسی کے تختے پر مجرم کو جب لے جایا جاتا ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں۔ یہ پھانسی کا تختہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کل بروز قیامت کی ہیبت اس قدر ہولناکیاں ہوں گی کہ جب وہ عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو مجرم کی جو حالت ہوگی، اللہ رب العالمین اس برے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور جب ہم کل بروز قیامت اٹھیں تو کاش ایسا کرم ہو جائے کہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ یتخافتون بینہم،
آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے اِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم تو صرف 10 دن دنیا میں رہے ہو. یعنی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دنیا انہیں بڑی مختصر محسوس ہوگی. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے. اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے سب سے سمجھدار لوگ کہیں گے، جو سب سے بہتر رائے اور خیال رکھنے والے ہوں گے، وہ کہیں گے ان لبثتم الا یوما، ارے 10 دن تم کہتے ہو، یہ بات بھی غلط ہے. دنیا میں تو تم صرف 1 دن رہے ہو. آخرت کے مقابلے میں دنیا بڑی حقیر ہے. ذرا غور کریں کہ 50 سالہ 70 سالہ زندگی ایک پہاڑ جیسی زندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن 50,000 سال کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 50 سالوں کے سامنے اگر 50 دن ہو تو آپ جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. دنیا کی مثال تو فرمایا ایسی ہے. آخرت اس قدر طویل ہے، اس قدر لمبی ہے کہ پلک جھپکنے میں جو دیر لگتی ہے اس سے بھی کم وقت دنیا کا محسوس ہوگا آخرت میں جا کر. اللہ رب العالمین ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، غرض، مطلب، پیسے کی دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. 16ویں پارے کے 15ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ طٰہٰ کا یہ 6واں رکوع ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑوں کا کیا ہوگا. فَقُلْ، پس اے محبوب آپ فرمائیے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب اسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر میرا رب اس زمین کو چٹیل میدان کر کے ہموار کر دے گا، زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی. لا تغا فیہا عوجا ولا امتا، تم اس زمین میں اونچ نیچ نہ دیکھو گے. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ لوگ بلانے والے، پکارنے والے کے پیچھے بھاگیں گے. کل بروز قیامت جب لوگ نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ یعنی قبروں سے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سور کی آواز پر دوبارہ لوگ زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے نکل کر اس آواز کی طرف دوڑیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی لوگ پیروی کریں گے اور ان کی پکار پر جمع ہوں گے. لا عوج لہ، کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی. عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکے گا، سب رب کے حضور حاضر ہوں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، فرمایا اس وقت رحمان عز و جل کے خوف سے آوازیں کانپ رہی ہوں گی. فلا تسمع الا ہمسا، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، بس تم صرف ہمسا کو سنو گے. ہمسا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہونٹ ہلیں گے لیکن ہونٹوں کی جنبش اور حرکت سے آواز پیدا نہیں ہوگی. سمجھانے کے لیے ہے، جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکل سکتی. تو قیامت کے خوف کا کیا عالم ہوگا کہ اگر کسی نے بڑی جرت کر کے ہونٹ بھی ہلا بھی لیے تو آواز نہ نکل سکے گی. یومئذ لا تنفع الشفاعت، اس قیامت کے دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی. ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے ان سے یہ کہا
کہ شفاعت کا تو انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، کئی آیتیں ہیں، مثلا اس آیت کریمہ کو لے لیجیے، لا تنفع الشفاعت، کوئی شفاعت فائدہ نہ دے گی، تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ حافظ شفاعت کرے گا، شہید کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا اس نے آدھی پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، قرآن کا مفہوم بدلنا یہ کفر ہے، کفر۔ قرآن کا مفہوم جان بوجھ کر بدلنا یہ کفر ہے۔ آگے تو پڑھیں، الا، مگر وہی شفاعت کر سکے گا، من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ تعالی اجازت دے گا، وہ رضی لہ قولا، اور جس کی باتوں سے اللہ راضی ہوگا۔ تو بتائیے حضور سے اللہ تعالی راضی کیا نہیں ہے؟ وہ تو محبوب ہے۔ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، جسے اللہ اذن دے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ تعالی آگے کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور اللہ کے علم کا احاطہ وہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالی جسے چاہے اسے علم عطا فرمائے، لیکن کوئی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام، فرشتوں، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے خزانے عطا فرمائے، لیکن اللہ کے علم میں اور ان کے علم میں برابری نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، بندوں کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، بندوں کو علم ملا جب سے ملا اس وقت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم کے خزانے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس دن چہرے جھک پڑیں گے اللہ رب العالمین کے لیے جو حی ہے، قیوم ہے۔ حی کے معنی ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم کے معنی سب کو زندگی دینے والا وہی ہے۔ وقد خواب، اور بے شک ناکام ہوا، من حمل ظلما، وہ شخص جس نے ظلم کو اٹھایا یعنی گناہ کیے، کل بروز قیامت وہ ناکام ہوگا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جس نے اچھے عمل کیے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہے یعنی اس کا عقیدہ بھی درست ہے، فلا یخاف ظلما ولا ہدما، تو وہ کسی ظلم اور نقصان سے نہیں ڈرے گا، یعنی کل بروز قیامت اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے، میری حق تلفی نہ ہوگی، میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا صلہ مجھے دیا جائے گا۔ دونوں راہیں سامنے ہیں، قیامت کا منظر بھی ذکر کیا گیا۔ اب عقل مند دانا ایسی تیاری کرے کہ جب انسان کو موت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا۔ عربی اس لیے کہ عرب کے لوگ اس قرآن کو سمجھیں اور پھر سمجھ کے لوگوں کو سمجھائیں۔ صحابہ کرام نے عربی میں قرآن سمجھا، اور پھر فارس، روم، ایسے علاقوں میں گئے جو عربی نہیں جانتے، انہیں قرآن سمجھایا۔ جب تک انگریز بر صغیر میں نہ آئے تھے لوگ عربی سیکھتے، جب قرآن تراویح میں پڑھا جاتا تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ لیکن جب سے انگریزی کو فوقیت دی گئی اور ہم قرآن کی عربی سے غافل ہو گئے تو آج انگریزی خبریں، انگریزی اخبار سب کچھ ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن افسوس جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس قرآن پاک میں وعید کو بار بار بیان کیا، عذاب کے نقصانات،
گناہ کے نقصانات اور اس کے ضمن میں جو عذاب ملے گا اس کی وعیدیں بار بار بیان کی گئیں. کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو. او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے دل میں کوئی فکر پیدا ہو، سوچ پیدا ہو. فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ بلند و بالا ہے جو حقیقی بادشاہ اور سچا بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ وحی ختم ہونے سے پہلے قرآن یاد کرنے کی جلدی نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اپنے محبوب کو یہ مقام و مرتبہ دیا. جب وحی نازل ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت جبریل امین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، اس خیال سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں یاد کر لوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی آپ کو یاد کروا دیں گے. سورہ قیامہ میں اس کا واضح ذکر ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور اس کے یاد کرانے کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. آپ مشقتیں برداشت نہ کریں. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فضل فرماتا ہے یہ بھی اللہ کے فضل کا ایک حصہ ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ارے محبوب آپ فرمائیے، عرض کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہماری تعلیم ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے، علم بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اضافے کی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے. رب زدنی علما، اے پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد لیا کہ آپ درخت کے پاس نہیں جائیں گے، اس شجر ممنوع. فَنَسِيَ، بس آدم علیہ السلام بھول گئے. قرآن مجید فرقان حمید جب یہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور آگے فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہ پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے یہ ارادہ نہ کیا تھا، یہ آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمت تھی کہ 500 سال سے آپ جنت میں تھے اور آپ کو خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا. جب قرآن مجید فرقان حمید نے وضاحت کر دی، اگر پھر بھی کوئی بے ادبی پر اتر آئے اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرے تو وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا. ہم روزے کی حالت میں روزہ بھول کر کھا پی لیں تو بتائیے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. تو بھول معاف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بھلا دیا. پھر اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی دیکھیں کہ جان بوجھ کر وہ کوئی غلطی کرتے نہیں ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے بھلا دیا جائے کسی حکمت کے تحت تب بھی یہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، روتے ہیں. یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کا مقام ہے. کئی ایسے بزرگان دین گزرے، ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا وصال ہونے لگا، رو رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے متحمل مزاج ہیں، کیا موت کی سختیوں سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا، میں نے کوئی ایک سجدہ بھی صحیح ادا نہ کیا. اب بتائیے جن کی زندگی وہ مشعل راہ ہے لیکن عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے، کہتے ایک سجدہ بھی میں نے صحیح ادا نہ کیا، تو یہ ان کی عاجزی ہے. اگر کوئی بے ادبی کرے اور کہے کہ انہوں نے ایک بھی سجدہ صحیح نہیں کیا تو وہ تو بے ادب ہوگا. اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں اور جتنی بھی عبادت کریں، یہاں تک کہ فرشتے جب کل بروز قیامت اپنا سر اٹھائیں گے عبادت سے، جب سے پیدا ہوئے ایسے فرشتے ہیں جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے سجدے میں ہیں، اور کل بروز قیامت وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے پروردگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. وہ تو معصوم عن الخطا ہے،
یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ خوف ہے، یہ خشیت ہے۔ ایسی باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہو اور معرفت الہی اسے حاصل ہو۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ فرشتے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب اعلیٰ سے فرما دیا گیا تو ادنا کو تو اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا۔ ابلیس جن تھا، جن ہونے کے باوجود یہ فرشتوں کا استاد بنا تھا اپنے علم اور اپنی عبادت کی وجہ سے۔ جب نبی کو سجدہ نہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کی تو ساری عبادتیں اور اس کا علم ضائع ہو گیا۔ فقلنا، بس ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ شیطان، عدو لک، آپ کا دشمن ہے، ولزوجک، اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنت، پس خیال رکھیے گا کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نہ نکال دے۔ فتشقا، ورنہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ جنت میں نہ تو بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کمانے کے لیے جانا پڑتا ہے، دنیا کے اندر کھیتی باڑی کرنی ہوگی اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے۔ ان لک الا تجوع فیہا، بے شک اے آدم علیہ السلام آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو آپ بھوکے ہوں گے، ولا تعوا، اور نہ ہی برہنہ ہوں گے۔ جنتی جنت میں کھانا تو کھائیں گے لیکن بطور لذت، وہ بھوک نہ مسلط کی جائے گی جو کہ ایک تکلیف ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک اس جنت میں آپ پیاسے بھی نہیں ہوتے۔ جنتی وہاں مشروب پئیں گے مگر پیاس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں لذت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَضْحَى، اور نہ ہی جنت میں آپ کا دھوپ پڑتی ہے۔ دنیا میں تو بڑی مشقتیں ہیں، تو خیال کیجئے گا آپ کو جنت سے شیطان کہیں نکلوا نہ دے۔ 500 سال تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو یہ بات یاد رکھی۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر شیطان نے آپ کی طرف وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کہ لفظی معنی ہے خیال، اچھا خیال بھی ہوتا ہے، برا خیال بھی ہوتا ہے، تو وسوسہ کے معنی خیال ایک شیطان نے ڈالا۔ قال یا آدم، اس شیطان نے کہا، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، وہ ملک لا یبلا، اور ایسا ملک دینے والا ہے، ایسی سلطنت، بادشاہت کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ تو انہیں یہ خیال آیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ تو یہ ہے، اور شیطان جس درخت کی بات کر رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو بے شمار نعمتیں ہیں، ساری جنت کے ہر درخت سے ہر پھل تو وہ کھانا یہ مراد تو نہیں ہے۔ تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درخت چلو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا، اسے کھا لیتے ہیں۔ اور پہلے قرآن مجید فرقان حمید بیان کر چکا کہ فنسیا، آپ بھول گئے، تو یقیناً آپ کو یہ بھلا دیا گیا اور آپ کو یاد نہ رہا کہ اسی درخت سے منع کیا گیا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، بس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو فرمائے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جو چاہے فرمائے، اور وہ نیک بندے جو عاجزی کرنا چاہیں وہ ان کی عاجزی ہے۔ ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کوئی بے ادبی کا جملہ اپنی زبان پر لائیں یا ذہن میں کوئی خیال پیش کریں۔ ترجمہ جو آگے ہے وہ اس طرح ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا،
ان کے لیے ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، جنتی لباس اتر گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتی پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان میں حیا کا مادہ پیدا کیا ہے، اور جو بے حیا ہو وہ فطری تقاضوں سے محروم ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید پہلے فرما چکا کہ فَنَسِيَا، وہ بھول گئے، اب یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ لغزش واقع ہوئی؟ دیکھیے، آپ نے روزہ رکھا ہے اور کسی کے سامنے آپ نے پانی پی لیا، تو بتائیے، دیکھیں، آپ نے ظاہراً تو روزہ توڑا ہے، لیکن حکماً یہ شریعت کا کرم ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ گناہگار بھی نہیں ہوئے، لیکن ظاہراً دیکھا جائے تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بھول معاف ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ایسے کئی نیک لوگ ہیں کہ وہ ایسا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انہیں افسوس ضرور ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں جو لذتیں ہیں روزے کی، وہ اگر بھول کر کھا پی لیں تو وہ لذتیں باقی نہیں رہتی۔ تو ظاہری طور پر آپ نے وہ درخت کھا لیا، گو کہ فنسیہ ہے، آپ کو بھلا دیا گیا، آپ کی کوئی خطا نہیں، گناہ نہیں، تو ظاہری طور پر آپ نے اپنے رب کے حکم میں لغزش کی۔ فغوا، جو مطلب آپ نے چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اس کی دوسری مثال کہ آپ کے ہاتھ میں گلاس ہو اور وہ گلاس آپ سے غلطی نہ ہو، اللہ کی شان کہ آپ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ جائے، تو بتائیے آپ کو افسوس ضرور ہوگا، وہ کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ پر مدہوشی طاری کر دی گئی اور آپ کا ہاتھ جو ہے اس سے گلاس سلپ ہو گیا، لیکن آپ افسوس ضرور کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی افسوس کیا۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ رب العالمین نے، اس کے رب نے انہیں چن لیا، یعنی ان کے مرتبے و مقام کو اور بلند کیا کہ جب آپ 300 سال تک روتے رہے تو ہر مرتبہ رونے سے آپ کے درجات اور بلند ہوئے۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کو نازل کیا، یعنی مزید رحمتوں کا نزول ہوا۔ وہدا، اور رب العالمین نے آپ کو اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ قال اهبطوا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دونوں یہاں سے اتر جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، زمین میں آپ کی اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوگی، یعنی انسان ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ ہدایت ہمارے پاس آ گئی۔ اب سوچ لیجئے کہ ہم اللہ کے ذکر، اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی نصیحت جو قرآن پاک ہے، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں تو واقعی یہ مزدہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ہم اس سے اعراض کرتے ہیں تو سن لیجئے قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میری نصیحت سے روگردانی کرے اور میرے حکم کو نہ مانے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو وہ حقیقی سکون نہیں پا سکے گا۔ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے، بھٹک رہا ہوگا، مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ قَالَ رَبِّ،
وہ کہے گا اے پروردگار لما حشرتنی اعما، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھ رکھنے والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک، اسی طرح، اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی، فنسیتہا، تو انہیں بھول جاتا۔ یعنی ہماری آیتوں کو دیکھنے سے تو دنیا میں اندھا تھا، تو آخرت میں تجھے اندھا کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تجھے چھوڑ دیا جائے گا جہنم کے عذاب میں، اور تجھے اس سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اس سے کہا جائے گا جس کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، ہم بدلہ دیں گے اسے جس نے گناہ کیے، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب ضرور بہت شدید اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا انہیں اس سے ہدایت نہ ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو رسولوں کو نہیں مانتی تھیں۔ یمشون فی مساکنہم، کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں، یعنی قریش اپنے سفر میں ان کے شہروں پر گزرتے ہیں اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہے کوئی عقل مند جو ان باتوں کو سن کر سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے؟ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ طٰہٰ کا 8واں رکوع اور 16ویں پارے کے 17ویں رکوع کا آغاز ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کے کلمات سبقت نہ لے گئے ہوتے، لَكَانَ لِزَامًا، ضرور یہ عذاب ان سے چپک جاتا۔ مراد یہ کہ اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو فوراً سارے ظالم اور گناہگار ہلاک کر دیے جاتے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت موجود ہے، وہ وقت آئے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کی سزا ملنی ہے۔ فَاصْبِرْ، اے محبوب آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان باتوں پر جو یہ کافر کہتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر ادا کیجئے۔ وقبل غروبها، اور غروب سے پہلے یعنی عصر ادا کیجئے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب اور عشاء ادا کیجئے۔ فسبح، پس اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں اللہ کو یاد کیجئے۔ دن کے کنارے سے مراد زوال کے بعد کا وقت ہے، جب سورج ڈھلتا ہے، یعنی ظہر کی نماز، کہ دن کے دو حصے ہیں، ایک صبح کا وقت ہے، ایک شام کا وقت ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہے جو دونوں کناروں سے وہ ٹچ ہے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ دوحہ میں، آپ کا رب آپ کو اے محبوب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو اس کا اظہار بھی ہے۔ دوسری بات کہ جب کسی پر غم کی کیفیات طاری ہوں تو وہ اللہ کا ذکر کرے، تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے اور اسے چین و سکون ملتا ہے. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ نمازوں میں چین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے چین و سکون پاتے. اور ہم کیسے نادان ہیں کہ گناہ کر کے فحاشی اور ریانی میں مبتلا ہو کر کھیل کود اور پکنک کے پوائنٹ پر جا کر ہم سمجھتے ہیں ہمیں سکون مل جائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے. ارشاد فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ان کافروں کو ہم نے جو مال دیا ہے ان مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یعنی اسے دیکھ کر حیرت مت کرنا. جو گناہگار ہے یا کافر ہے اس کے مال و دولت پر رشک نہیں کرنا چاہیے. اسے ایسی نگاہوں سے نہ دیکھیں کہ جس سے وہ محسوس کرے کہ یہ غریب مسلمان اس سے متاثر ہیں. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کی تازگی ہے. لنفتنہم فیہ، یہ اس لیے تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے آزمائیں. جتنا مال زیادہ ہوگا گناہگار زیادہ گناہ کرے گا. اس لیے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور ہے اس کے لیے تو مال نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو گناہگار ہے اس کے لیے مال بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی زحمت ہے. کیونکہ اگر غریب ہے تو گناہ کم کرے گا، کئی مرتبہ وہ گناہ کی خواہش کرے گا لیکن گناہ نہیں کر سکے گا. اور ایسا شخص جتنا مالدار زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سرکش، متکبر، مغرور اور گناہگار ہوگا. اور یہ ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کا دیا ہوا رزق وہ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ جنتی رزق ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو اے محبوب نماز کا حکم دیجئے. حضور تو نماز کا حکم دیتے ہی ہیں. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا کتنا اہم ہے. کوشش کریں کہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے اور فحاشی اور ریانی ختم ہو اور سب نمازی اور پرہیزگار بن جائیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پر ثابت قدم رہیں. یہ نہیں کہ کبھی جوش میں آ کے نماز ہم لوگ پڑھ لیں، بلکہ پابندی کے ساتھ اسی پر قائم و دائم رہیں. لا نسألک رزقا، اے سننے والے ہر شخص سے خطاب ہے، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کما کر ہمیں دو. نحن نرزقک، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں. تو جب ہم روزی دینے والے ہیں تو ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ اور ہماری فرمانبرداری کرو. والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام صرف تقوی والوں کے لیے ہے، جو متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. وقالوا، اور وہ بولے کافر، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، ہمارے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ روشن نشانی نہ آئی کہ جو پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کہ نبی آخر الزماں کا جو ذکر توریت انجیل میں زبور میں تھا، جو قرآن پاک کا ذکر توریت انجیل زبور میں تھا، حضور کا آنا ہی بہت بڑی نشانی ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم حضور کی آمد سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے، لقالوا، ضرور وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں ہم پر تو نے رسول کو نہ بھیجا. یعنی اگر رسول نہ آتا تو مر کر وہ یہی کہتے کہ ہمارے پاس رسول کیوں نہیں آیا. فنتبع آیاتک من قبل
ان نذل ونخزع، تو ضرور ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ذلت اور رسوائی سے پہلے۔ اس وقت وہ کہتے لہذا ان کا یہ عذر ختم کر دیا گیا، انہیں ہدایت کی باتیں بتا دی گئیں، اب عمل نہ کر کے وہ خود اپنا نقصان کریں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے۔ کافر مسلمانوں کی شکست کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان کافروں کی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی فتح کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی جنت میں جانے والے کام کر کے جنت میں جانے کا انتظار کر رہا ہے، اور کوئی جہنم والے کام کر کے جہنم میں جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ فتربصوا، بس تم انتظار کرتے رہو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، جنتی لوگ کون ہیں، نجات پانے والے کون ہیں۔ اے کافروں، اے گناہگاروں، تم ان قریب کل بروز قیامت جان لو گے